डॉक्टर जॉनसन ने एक मरतबा अपने बेटे को एक तवील ख़त लिखते हुए कहा कि बेटा मैं ये तवील ख़त तुम्हें लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मुख्तसर ख़त लिखने के लिए वक्त नहीं है। तो मुख्तसर बात था कि मुख्तसर बात करनी है, तो मुख्तसर बात करने के लिए टाइम चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो बात को मुख्तसर रखूँ। उसकी वजह ये है कि शाह साहब के साथ मेरा जो ताल्लुक़ है वो कोई 35 साल पे मुहीत है, और इनकी पहली किताब अभी छपी थी, 1 साल के बाद मेरी भी उन्हीं दिनों छपी किताब। तो वो जो अदबी दिन रात का ताल्लुक़ रहा हमारा लाहौर में, तो सारा काम भी इनका मेरी नज़र से गुजरा, और काम का फैलाव इतना है कि अगर मैं किसी एक एंगल से, एक जाविये से बात शुरू करूं तो उसके लिए भी बहुत सा टाइम दरकार होगा। तो मैं कोशिश करता हूं बिल्कुल इख्तिसार से इनके काम के हवाले से। अभी जो अस्करी साहब बात कर रहे थे कि इनकी जो मुख्तलिफ हैसियतें हैं इनकी शख्सियत की, उसमें एंकर पर्सन है, म्यूज़िक के तौर पे है, फिर मार्शल आर्ट है, फिर माशियात का एक हवाला है बड़ा मजबूत, तनकीद है, और बुनियादी जो है वो लिटरेचर या शायरी जिसे कहते हैं हम, वो इनका बुनियादी महवर शायरी है। अब शायरी में इन 35 सालों में जितना काम है, हमारे यहाँ और भी शायर हैं, हो सकता है इनसे उम्र में ज़रा बड़े हों, उन्होंने भी बड़ा बड़ा काम किया है, लेकिन बहुत से शायर हैं ऐसे हैं कि हम उन्हें कह सकते हैं कि यक सिनफी शायर हैं। कि अगर ज़फ़र इकबाल है तो वो गज़ल ही सिर्फ लिखता है, वो नज़म को शायरी नहीं समझता, वो गीत को शायरी नहीं समझता, किसी और चीज़ को, चाहे वो नज़म मोहरा हो, चाहे वो पाबंद नज़म हो, वो कहता नहीं शायरी का से मुराद है गज़ल। तो इनके यहाँ जो मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा लिखने के बावजूद यकसानियत या तकरार नहीं आई, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनकी शायरी के अंदर मैं देखता हूँ मौजू की सतह पे तनव्वुह है, और हैत की सतह पे तनव्वुह है, तकनीक की सतह पे तनव्वुह है, जिसकी वजह से हमें नहीं लगता कि इन्होंने कोई रेपुटेशन इनके यहाँ आ गई है। तो जो शायर यक सिनफी है उनके यहाँ आपको ये तकरार जो है वो बेइंतहा मिलेगी। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि इनका जो पस मंज़र है वो कामियों ने कहीं लिखा था, अल्बर्ट कामियों ने, कहता कि मैं उस शायर को बड़ा शायर नहीं मानता जो अपने अहद के सियासी ड्रामे से वाकिफ ना हो। तो ये सिर्फ सियासी ड्रामे से नहीं, उससे मुतल्लिका जो समझा जाता है किसी रियासत या किसी माशरे में माशियात, जो रीढ़ की हड्डी जिसे समझा जाता है, उसकी बारीकियों से, उसके जो बैनुल अक़वामी मसाइल हैं, जो मुल्की मसाइल हैं, उनसे ना ही सिर्फ आगाह हैं बल्कि उन पे इन्होंने लिखा भी है। इनकी इंग्लिश में जो किताब है माशियात पे, तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे इनकी जो शायरी है वो उस हजूम से मुख्तलिफ हो जाती है जो हमारे यहाँ लोग लिख रहे हैं शायरी। पीछे इनका जो फ़लसफ़ियाना पस मंज़र है, फ़िलासफ़ी में इन्होंने मास्टर किया, नफ्सियात में, इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो तमाम चीज़ें मिलकर इनकी शायरी को सपोर्ट करती हैं। तो अभी जो अस्करी साहब ने बात की 21वीं सदी की नज़म की बात की, अब हमारे यहाँ ये वो सिर्फ नज़म नहीं है, वो तवील नज़म है, पूरी किताब है, और इनकी 5 किताबें हैं जो तवील नज़म पे मुश्तमिल हैं, और
وہ 5 کی 5 مختلف ہیں ایک دوسرے سے، کہیں آپس میں نہیں ٹکراتی۔ اب جہاں تک حیات کا حوالہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آزاد نظم، پابند نظم، اردو میں کافیاں لکھی، پھر طویل نظمیں، نثری نظم، اسی طرح غزل کے اندر بہت سے، نہ ہی صرف جو مروجہ اس کا فارمیٹ تھا غزل کا، اس سے ہٹ کر ایک تجربہ کیا آزاد غزل کا، پھر اس کے بعد ایک مکالماتی ذات، اور اسے یہ نہیں تھا کہ وہ صرف تجربہ برائے تجربہ تھا یا کوئی انوکھا ہونے کے لیے انہوں نے کیا، اس کے اندر بھرپور شاعری بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی شاعر کے لیے یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے، اور یہ جو میں تنوع کی بات کر رہا ہوں حیات کی سطح پہ، یہ حیات کی سطح پہ تنوع کے علاوہ دوسری چیز جو ہے اہم، وہ یہ ہے جب انہوں نے مختلف یہ حیات استعمال کی اور مختلف موضوعات لیے، تو اس کے ساتھ ان کی ڈکشن بھی اسی طرح تبدیل ہوئی۔ مثال کے طور پہ ان کی ایک کتاب ہے، وہ ساری ہندی ڈکشن میں ہے، من پنچھی بے چین۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے، وہ گیت کے انگ میں ہے، وہ ہے نظمیں لیکن اس کا انگ گیت کا ہے۔ تو یہ تنوع جو تھا وہ اس نے ان کی شاعری کے اندر اس یکسانیت سے ان کو بچایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم شاعر ہیں ہمارے ہاں، زیادہ لکھنے والے زود نویس جسے ہم کہتے ہیں شاعر بہت سے، لیکن آپ ان کی پہلے مجموعے سے لے کے 18ویں مجموعے تک دیکھ لیں تو ہمیں لگے گا کوئی زیر زبر کا فرق ہے، کوئی 1-2% فرق ہے، باقی وہی بات کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی جو شاعری کے اندر اتنا موضوعاتی ڈکشن کے حوالے سے، حیات کے حوالے سے جو تنوع تھا، وہ اس نے جواز فراہم کیا ان کی ہر نئی کتاب کا۔ نہ ہی صرف پھر یہ، جیسے ابھی حوالہ دیا دوستوں نے ان کی وہ جو مزاحمتی آخری جو ابھی کتاب آئی ہے مزاحمت کریں گے ہم، اس میں نہ ہی صرف موضوعات بدلے، اس کی لفظیات بھی بدل گئی ہے، ڈکشن بھی اور ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے موضوع کا تقاضا اور تھا، اس میں کلاسیکی یا وہ تراکیب اس طرح کی نہیں استعمال ہو سکتی تھی جو ہماری روایتی شاعری میں ہے، تو وہاں آ کے بالکل چینج ہو گئی ان کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی شاعر کو ہم جب جانچتے ہیں تو کیا چیز ضروری ہوتی ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ کن لوگوں پہ ہوئے یا کس حد تک ہوئے۔ میں بہت سے ایسے شاعروں کو جانتا ہوں جنہوں نے اسٹیج پر آ کر اعتراف بھی کیا۔ یہ پچھلے 35 سالوں میں ان گنت شاعر جو نئے شاعر لکھنے والے آئے ہیں، انہوں نے آ کے اعتراف کیا کہ ہم نے شاعری کا آغاز ان کی کتاب پڑھ کر، ان کی شاعری پڑھ کر ہمارے اندر شاعری کا جذبہ پیدا ہوا، تو ہم نے اب وہ خود بھی 5 کتابوں کے مصنف ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شاعر اسی صورت میں اس کے مستقبل کے روشن ہونے کی دلیل ہے کہ وہ نئے لوگوں پر کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے یا ان کے اندر کس حد تک وہ شعری جذبات کو ابھارتا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو پچھلے 35 سالوں میں ان گنت شاعروں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے ان کی شاعری سے متاثر ہو کر، ان کی شاعری کو پڑھ کر شاعری کا آغاز کیا اور خود بھی بہت اچھا لکھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کا جو سفر ہے وہ آج بھی اسی طرح جاری ہے۔ ابھی جو ایک ضخیم کتاب ان کی مزاحمت کریں گے ہم آئی، پھر یہ شاعری کے ساتھ ساتھ یہ صرف یہی نہیں تھا کہ کسی جذباتی بہاؤ میں شعر لکھتے رہے ہیں، بلکہ شاعری کے جو ٹولز، جو اس کے اصول و ضوابط، اس کے قواعد ہوتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی۔ کوئی آج سے 20 سال پہلے ان کی 3 کتابیں آئی تھی تنقید کی، ابھی ایک کچھ عرصہ پہلے، کچھ ماہ پہلے آئی ہے اردو ادب کا ادراکی دبستان تنقید۔ تو یہ ان جو بڑی شاعری کے اوصاف ہوتے ہیں اور اس کی جو اساس ہوتی ہے اس سے بھی پوری طرح آگاہ ہیں، اور وہ جو دوسرے شاعر ہیں
ان کو بھی ان میں شامل کیا ہے کہ آپ بھی دیکھیں کہ یہ اچھی شاعری یا بڑی شاعری یا اعلیٰ شاعری کن بنیادوں پہ کی جا سکتی ہے، اس کے اندر کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں، یہ اپنی اس تنقیدی کتاب سے۔ اور پھر اس میں جو ایک تھوڑا سا کیا ہے انہوں نے کہ بعض ایسے شاعر جو لوگوں نے ہیولے کے طور پہ بعض یونیورسٹیوں نے، بعض اساتذہ نے بنا دیے تھے، ان کو بھی نئے سرے سے جانچ کر ان کی ویلیو دریافت کی ہے کہ کیا ہے یا کیا ہونی چاہیے تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایسے معاشرے میں کوئی بندہ جہاں ہر بندہ کسی مالی نفع کی شکل میں یا کسی ایسی تگ و دو میں پڑا ہوا کہ مال زیادہ سے زیادہ کیسے بن جائے، وہاں کوئی آدمی لٹریچر کو، ادب کو یا دیگر کسی فنون میں آ کر کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے شعور میں اضافے کا باعث بنے، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور انہوں نے، میں ذاتی طور پہ بھی انہیں جانتا ہوں، کبھی مال و دولت کی اس تما میں نہیں گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ساری توانائی ہے ذہنی اور جسمانی، وہ ہمیشہ لٹریچر یا فنون کی طرف رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ طارق صاحب اور ان کے جو احباب ہیں وہ کسی سطح پہ ان کو یہ تسلیم کر کے یہ ایک آج ایوارڈ دے رہے ہیں۔